ان کے ساتھ یہ 3 دن کا وزٹ ہمارا ہوا، اور اس میں کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی، اور ان امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کو چائنیز میڈیا میں ہمیں بہت ہی بہتر کوریج ملی، اور ایک بہت زیادہ چائنیز گورنمنٹ کے سطح پہ، عوام کی سطح پہ، میڈیا کے سطح پہ، تھنک ٹینکس، اسکالرز ان کے ساتھ انٹریکشن پہ، تو ایک اوور آل ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ چائنیز سائیڈ ہمارے ساتھ کنیکٹیوٹی میں، اور وائس ورسا ہماری طرف سے بھی، میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ایک ایکسٹرا مائل جا کر جو آئرن کلاڈ فرینڈشپ ہے، آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری، اس فریم ورک میں رہتے ہوئے بڑی مفید اور کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ جب ایک مینڈیٹڈ حکومت آئے گی اور ان کو ہینڈ اوور کریں گے، یہ کنٹینیویشن جو ہے اس کا ایلیمنٹ اور اس کا جو شیڈ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ چاہے پاکستان میں کسی قسم کی حکومت ہو، اس حکومت کا تسلسل چائنا کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے ہے وہ سمبولیکلی اہمیت کا حامل ہے، اور اس طرف یہ اکنالجمنٹ آئی ہے، یہ ریکگنیشن آئی ہے کہ پاکستان کی جو کنٹینیویشن ہے ان انگیجمنٹ اینڈ ڈیپننگ فردر ٹائز، وہ بڑی سنسیئر اور ویزیبل ہیں اور ایگزیبٹڈ ہیں، اور اس سے انسرٹنٹی کا جو ایلیمنٹ بعض اوقات اگر کوئی کریٹ ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے یا آتی ہے، وہ ایڈریس ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ملٹی لیٹرل فورم تھا، بی آر آئی کا جو پریزیڈنٹ شی کا ویژن ہے وہ ٹرولی اپریسیشن ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جو گلوبل چیلنجز ہیں، ان گلوبل چیلنجز کا آنسر جو انہوں نے اپنے 8 پروپوزلز جن کا اوپننگ سرمنی میں انہوں نے اس کو انراول کیا، اناؤنس کیا، اس کا تذکرہ کیا کہ یہ امپیٹس ہوگا فار نیو اکنامک گروتھ۔ یہ نہ صرف چائنا کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے، بلکہ چائنا کے ساتھ ساتھ یہ پورے ریجن اور اکراس دا ریجن گلوب کے لیے کرتا ہے۔ ہمارے ہاں شاید ابھی تک بی آر آئی کی جو اپریسیشن ہے وہ اس سطح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہ اوشنز کو، یہ لینڈ روٹس کو، یہ ایویشن کے سیکٹر میں ایئر کنیکٹیوٹی کو قربت بھی پیدا کر رہی ہے، اور اس قربت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک پیپل سینٹرک اپروچ کے تحت لوگوں کو مواقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ اس سے معاشی طور پر مستفید ہو سکیں، سماجی طور پہ مستفید ہو سکیں، اور ایک بہتر طرز زندگی یا جو لائف سٹائل ہے اس کو اپنا سکیں۔ پاکستان کے لیے اس میں بہت زیادہ اپرچونٹی ہے۔ ہماری طرف سے پلاننگ، کوآرڈینیشن، کوآپریشن، جو 3 سلوگنز ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پہ فوکس رہے، اور جب یہ 3 فیسز آپ جو ہے نا وہ میرٹ کے بیسس پہ کریں، کنسلٹیشن ٹھیک کر لیں، کوآرڈینیشن کر لیں، کوآپریشن کر لیں، تو جو ڈیزائن آؤٹ پٹ اس کا ہوتا ہے، جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہوتا ہے، وہ پھر امپلیمنٹیشن فیز میں انتہائی آسانی سے چلا جاتا ہے، کیونکہ جو چیلنجز ہوتے ہیں آپ نے اس پہ غور و فکر کر چکے ہوتے ہیں۔ دو کہ یہ ملٹی لیٹرل وہ تھا، فورم تھا، لیکن ہماری بڑی بائی لیٹرل امپورٹنٹ میٹنگز ہوئیں پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، پریمیئر لیگ کے ساتھ، ان کے پولیٹ بیورو کے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے بینکویٹ بھی ہمیں دیا، ان کے مختلف جو بزنس لیڈرشپ تھی، اسٹیٹ اونڈ اینڈ پرائیویٹ بوتھ، یہ بھی میں امید رکھ رہا ہوں کہ شاید اب چائنیز پرائیویٹ اینٹیٹیز جو بزنس کی ہیں وہ بھی پاکستان میں اس سیکنڈ فیز جو بی آر آئی کا جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے اس میں ریلوکیشن آف انڈسٹریلائزیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں، ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہے، مائننگ ہے، وہ اینٹیٹیز کی ایک سیریس پارٹیسپیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا وچ از آف اٹموسٹ امپورٹنس، اس کے چیدہ پوائنٹ بھی ہم آپ کے ساتھ ریٹن فارم میں بھی شیئر کریں گے، لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ٹریڈیشنل کشمیر پہ جو سٹانس ہے وہ
according to the UN Security Council resolution. اب ٹھیک ہو گیا؟ وہ اس کو سپورٹ کیا، اور ہماری طرف سے جو ہمارا روایتی جو کور چائنیز انٹرسٹ ہے، ویلیو سسٹم ہے ان کا، اس کے لیے ہم نے اپنی پوزیشن کو ری ٹریٹ کیا. تو وہ اسٹرینتھننگ جو ہمارے ریلیشن شپ کی ہے اس کو ہمیں پتہ ہے ریجن میں بھی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، باقی آؤٹ سائڈ ریجن بھی آبزرو کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جسچر کو ایگزبٹ کرنا، ڈسپلے کرنا، اٹ واز آف اٹ موسٹ امپورٹنس. اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہاں پہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ، رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، سری لنکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کافی فروٹفل اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس ہوئی، نہ صرف میری بلکہ پوری کی پوری ٹیم کی. اور میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب، ہمارے پرائیویٹائزیشن کے، انرجی کے منسٹر، کامرس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہر کیبنٹ ممبر نے اپنی اپنی جگہ پر انیشیٹو لیڈ، انیشیٹو بیس کنٹریبیوشنس کی. I was feeling کہ I am in the midst and surrounded by one of the most effective individuals as my cabinet members. تو وہ ایک جو ٹیم کا فلیور تھا وہ مل رہا تھا. فارن منسٹر صاحب نے فلسطینین ایشو پہ جس افیکٹو انداز میں جوائنٹ کو ہوسٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، جدہ میں جو کانفرنس تھی، اور پاکستان کی جانب سے جو امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز وہاں پہ تھی مڈل ایسٹ کے کرائسس میں، وہ وہاں کی، اور پھر وہ پوری کرنے کے بعد وہ بیجنگ تشریف لائے. ہم نے مختلف لیڈرشپ کے ساتھ مڈل ایسٹ کے سچویشن کو ریز کیا، انکلوڈنگ رشین پریزیڈنٹ، چائنیز لیڈرشپ اینڈ سری لنکنس کے ساتھ، ایون کینینس کے ساتھ بھی اس پہ ہوئے. بلکہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک اور آپ کی ظاہر ہے برادری کے حوالے سے اوور آل ایک سٹیزن آف پاکستان کے حیثیت سے ایک امپورٹنٹ ایشو تھا. ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کو ہم نے پرسو کیا، ریز کیا کہ یہ اپنے جو لیگل کنکلوژن ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اور اگر کوئی کلپریٹس آپ کی اتھارٹی اس میں انوالو ہیں یا کوئی بھی انویسٹیگیشن آؤٹ کم آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہماری طرف ظاہر ہے یہ بڑا ڈیپ کنسرن موجود ہے کہ اس ایونٹ کا اور اس انسیڈنٹ کا کیا ہوا. تو انہوں نے ہمیں ری ایشور کیا کہ کافی حد تک ہماری طرف سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں، جو ریمیننگ ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہوں گی، اور ہم 2 وزٹس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ کے اتھارٹیز ہمارے ہاں کر چکے ہیں، اور اگر مزید بھی ہوگا تو ہم کلوز کوآرڈینیشن میں اس انویسٹیگیشن میں ان کے ساتھ کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز میڈیا تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ انٹریکشن ہوا. ایک چیز جو کامن میں نے پائی، اور میرے خیال میں دونوں طرف کی لیڈرشپ اس پہ ایگری کر رہی تھی، کہ ہمارے یا تو اسٹیٹ اون یا ایون پرائیویٹ میڈیا لنکیجز بڑے پور ہیں. ہم میرے خیال میں تمام لوگ یورپ، امریکہ، جی سی سی، باقی تمام آسٹریلیا، جاپان تک بھی شاید ہمارے لوگوں کی ایکسس بھی ہے، ہمارے لوگوں کا انٹریکشن بھی ہے. اگر کہیں نہیں ہے تو وہ چائنا میں. پی ٹی وی کا کوئی ایک سینٹنس مجھے چائنیز لینگویج میں، پروگرام تو چھوڑیں، کوئی اٹرنس نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے علاقوں کا ہمیں نہیں پتہ. میں سمجھتا تھا کہ اورمچی جو ہے نا وہ کوئی 18ویں صدی کی کاشغر کے قریب کوئی شہر ہوگا، تو ہم جائیں گے اور وہاں پہ کوئی روایتی کھانے کھا لیں گے، ایک روایتی سا بازار ہوگا. ہماری اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وی ور ان دا midst آف ون آف دا موسٹ ماڈرن سٹیز ان دا ورلڈ. اور مجھے تو بلکہ یہ امپریشن ملا کہ وہ شاید بیجنگ سے بھی زیادہ ماڈرن ہے. اور اب کیا کریں، مطلب یہ نہ شاید ادھر کے لوگ اس سٹوری ٹیلنگ میں آگے بڑھ پائیں، نہ ہم اس کو جان پائیں. تو یہ چیلنج ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے نا
اس خطے اور اس کے ساتھ اویلیبل ہیں. آپ لوگ پرائیویٹ میڈیا، اسٹیٹ میڈیا اس کو ایکسپلور کریں، انیشیٹو لیں. یہ وہ کانٹینٹ کریشن کی طرف اگر جائیں بجائے سینسیشنلزم کی طرف. سینسیشنلزم کا لگتا ہے کہ شیلف لائف کو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ سال 2 3 4 5 10 ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن ایکچوئل سروائیول انہی گروپس کا ہوگا جو سیریس کانٹینٹ پہ جائیں گے، ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ پہ جائیں گے. انفرٹینمنٹ کا جو نیچر ہے وہ تبدیل ہونے جائے گا. اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کی تو وہ ڈائناسور بنے گا. تو ڈائناسور بننا ہے تب بھی مرضی ہے، اور دوسرے کا جو سروائیول والا جانور ہے اس کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ریئلٹی بیسڈ دیکھ کے اپنی اسیسمنٹ خود کرے. تو دس از اندر امپورٹنٹ ایریا آف کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن. اس میں پرنٹ، اس میں سوشل ڈیجیٹل اسپیس، الیکٹرانک میڈیا، ہر ایریاز میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اسٹوری ٹیلنگ کی گنجائش ہے، ڈاکومنٹریز کی گنجائش ہے، اور کانٹینٹ کریشن کی گنجائش ہے. تو آپ لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی اور دوسروں کے لیے آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ کن کن ایریاز میں کام کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں 20 کے قریب ہمارے جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوئے پریمیئر لیگ کے پریزنس میں، جو کہ ایک بہت انکریجنگ ڈاکیومنٹ ہے. کافی عرصے سے اس تعداد میں ہمارے ساتھ ان کے یادداشتوں پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے ایک میکانزم بھی ڈیوائز کر لیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں ول ٹیک دا لیڈ، اور ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر اس کے لیے ڈپیوٹ بھی کر دیا جو ان تمام یادداشتوں پہ، اور جو پرانا بھی ہمارا کام چائنا کے ساتھ موجود ہے، پائپ لائن میں ہے، اس کا فالو اپ کا ایک میکانزم ہم ڈیوائز کریں. اور اس فالو اپ میں جتنی بھی ہماری بائی لیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں، بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہیں، ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کو ہم کیسے آ کے لے کے جائیں گے، انسٹیٹیوشنل لیول پہ کیا میکانزم ہم ڈیوائز کریں گے. کچھ آلریڈی میکانزمز ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی کیسے ہوگی، اس میں بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل کے طور پہ پی ایم ہاؤس کام کرے گا. اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے جو سوال کرنے کا آسپیکٹ ہے وہ کسی بھی پریس ٹاک میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس کے لیے نا ایگرلی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی چپ ہو کہ ہم شروع کریں. چلیں جی، بسم اللہ کریں. مرزا صاحب، السلام علیکم. تشریف رکھیں. آپ نے تاریخی دورہ چین کا کیا، جس میں